إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لائق عزت احترام بزرگان محترم میرے نوجوان بھائیوں پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تنہا سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے درود و سلام آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کی محنتوں کے نتیجے ہم اور آپ آج اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں حاضرین گرامی حدیث رسول ہے ترمذی کی روایت ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک سوال کرتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا تعلق اصحاب صفہ میں سے ہوا کرتا تھا وہ غریب صحابہ جن کے پاس کھانے پینے مال کی تنگی ہوا کرتی تھی مال کے اعتبار سے مالی لحاظ سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کمزور صحابہ میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا مسجد نبوی کے بازو ایک چبوترا ہوا کرتا جہاں پر علم کو حاصل کرتے اور وہیں پر اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے ایسے صحابہ کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے مدینے کے باہر ایک چبوترا ہے وہاں پر رہ کر پڑھا کرتے تھے وہیں پر بسیرا ان کا ہوتا تھا ایسے صحابہ کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا شمار بھی اسی میں سے تھا یقینی طور پر مالی اعتبار سے کمزور تو تھے لیکن جسمانی اعتبار سے کمزور نہیں بلکہ تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بڑے بہادر صحابی جسمانی لحاظ سے بڑے طاقتور بڑے قوت والے بلکہ مصر کے فاتحین میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور شام کے بہت سارے علاقوں کو آپ نے فتح کیا دمشق کے بہت سارے علاقوں میں آپ نے ایک اہم رول ادا کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو بحری بیڑا تھا بحری فوج تھی اس میں بھی ایک بہت بڑا نمایاں رول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا تھا یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مالی لحاظ سے کمزور ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا سوال کیا من نجات یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کس میں ہے آپ مجھے بتائیے کس کے ذریعے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے ایک مومن اور مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین باتوں کی طرف اشارہ کیا یہاں پر آپ غور کریں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مالی اعتبار سے کمزور ہونے کے باوجود اللہ کے نبی سے جو سوال ان کا ہوا سوال یہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا
اللہ کے نبی سے جو سوال حضرت عقبہ نے کیا رضی اللہ عنہ وہ دین کے اعتبار سے تھا، اخروی لحاظ سے تھا، آخرت کی کامیابی سے متعلق تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں یہی حدیث کی تشریح اور اس کی وضاحت آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کروں گا، جو ہم میں سے ہر مسلمان کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ الغرض، سب سے پہلا نقطہ جو ہم کو یہاں پر سمجھنا ہے وہ یہ کہ ہمارے سوچ کے جو دھارے ہیں، ہمارے سوچ کا جو انداز ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس دنیا کی اصل چیز ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء۔ اگر یہ دنیا کی تمام تر ثروتیں، دنیا کی تمام تر دولتیں، یہ پر، یہ خشکی، یہ زمین، یہ آسمان اور ساری کی ساری چیزیں مل کر بھی دنیا کے اندر، دنیا کی ساری چیزیں مل کر بھی مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کافر کو ایک بوند یا ایک گھونٹ پانی تک نصیب نہ کرتا۔ مطلب یہ ہوا اس دنیا کی مثال، اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ وہی دنیا ہے جو ہمارے پاس اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہے، ہمارے عزیز و قریب کی جانوں سے زیادہ محبوب ہے، رب کی طاعت سے زیادہ محبوب ہے اور جنت سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ صحابہ کرام جانتے تھے، ان کی زندگیوں میں اس بات کا اثر نظر آتا تھا۔ دنیا کی تمام تر رنگینیوں کے باوجود صحابہ کرام نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا، جس کے نتیجے میں دنیا کو صحابہ کرام نے نظر انداز کیا اور آخرت کے لیے اپنی زندگی کو انہوں نے گزاری۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ لے لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیشکش کی، یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے گا۔ آپ جہاں کہیں جائیں گے یہ سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ ان پہاڑوں سے اس سونے کو لوگوں میں تقسیم کرتے پھریں۔ لوگ آپ کی تعریف کریں گے، لوگ آپ کے قریب ہوں گے، آپ کی سخاوت کے لوگ معترف ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ مالداری نہیں چاہیے، بلکہ میں اس دنیا کی فقر و فاقے کو ترجیح دوں گا۔ اشبہ یومن واجوع یوم، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں کھانا کھا لوں، ایک دن میں اپنا پیٹ بھر لوں اور ایک دن میں بھوکا رہ جاؤں۔ جس دن مجھے کھانا نصیب ہو اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اور جس دن مجھے کھانا نہیں ملے اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پر میں صبر کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں شکایت بھی نہیں کروں گا۔ وہ جو سامعین کرام، یہ سوچ دنیا کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق ہم کو سکھایا کہ خوشی کے موقع پر، خوشی کے مرحلے میں، خوشی کے مواقع میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن آج ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ خوشی کا موقع ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں وقت پر پڑھنے کی ضرورت نہیں، یا پھر نمازیں چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ خوشی کا موقع ہے، تصویریں لے لیں گے، فوٹوگرافی کر لیں گے، زندگی میں ایک مرتبہ نکاح کیا جاتا ہے، خوشی کا موقع ہے، ہم تصویریں لے لیں گے۔ خوشی کا موقع ہے اور بہت سارے حرام کاموں کو، بے پردگی اور بہت سارے رسم و رواج کو آج مسلمانوں نے، بہت سارے لوگوں نے خوشی کے موقع پر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر غم کے حالات ہو، غم کے حالات میں بھی ایک مسلمان شرعی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا، شریعت اس بات کی اجازت اسے نہیں دیتی۔ غم کا موقع ہے، یقیناً آپ تکلیف میں ہوں گے، یقیناً آپ پر مصیبت آئی ہوگی، لیکن اس مصیبت
تقدیر کو، اللہ کے فیصلے کو انکار کرنے کا جواز آپ کے لیے نہیں بن سکتا۔ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں، بلکہ انسان غم کے موقع پر یہ پیری بریلی والے بہت ساری چیزوں کو اپنا لیتا ہے اس غم سے نکلنے کے لیے، تکلیف سے نکلنے کے لیے۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں خوشی کے موقع پر ہم انسان گمراہ ہوتے ہیں، غم کے موقع پر انسان گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ہم کو بتایا، ایک ضابطہ ہم کو بتایا جو ہر مسلمان مرد و عورت کو یہ ضابطہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ خوشی کے موقع پر شکر ادا کرو اور غم کے موقع پر صبر کرنا، یہ چیز اگر ہمارے اندر آ جائے تو پھر ایک مسلمان کی زندگی بڑی کامیابی کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام ہم کو ملتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، کامیابی کا راستہ کون سا ہے؟ کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی کس میں؟ یہاں پر یہ کامیابی کسی ایک خاص طبقے کے تعلق سے نہیں، دنیا کی کامیابی سے متعلق، یا پھر مشکلات میں کامیابی، یا پھر بیماریوں کے حالت میں کامیابی، ایسی کوئی قید حضرت عقبہ بن عامر نے نہیں کیا۔ ایک سوال کو عام رکھا، یعنی کہ اس کامیابی کا تعلق دنیا سے بھی ہے، آخرت سے بھی ہے، اپنی بیماری کی حالت میں بھی ہے، تندرستی کی حالت میں بھی ہے۔ ہر وقت میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر ایسے کام بتائیے کہ جس پر عمل کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ذکر کی، اور وہ 3 باتیں کیا تھی؟ پہلی بات تھی املک علیک لسانک، کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو اپنی زبان پر قابو کرنا سیکھو، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھو، اپنی زبان کو زیادہ استعمال کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ یہ زبان بہت سارے فساد کی جڑ ہے، بہت سارے بگاڑ کی جڑ ہے۔ میرے سامنے کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ کر بات بتایا کرتے تھے۔ ورنہ کامیابی کی جو اصل اساس ہے، جو اصل بنیاد ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ یہاں پر آپ جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت عقبہ اور آس پاس کے جو لوگ تھے عقیدہ توحید کی اس مرکزی پیغام کو جانتے ہیں، اسی لیے یہ باتیں سب سے پہلی بات املک علیک لسانک، یہ بات یہ تعریف تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے، جانتے تھے کہ لوگ اپنی زبانوں کا غلط استعمال کریں گے۔ ورنہ جو بنیادی کامیابی عقیدہ توحید کی، اس کا پیغام تو اللہ کے نبی نے شروع ہوئی میں دے دیا تھا۔ وہ ہے صفا پر، صفا کے پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، وہاں کا ایک کوڈ ورڈ تھا، وہاں کی ایک علامت یہ تھی، کوئی اہم بات بتانا ہو یا پھر کوئی وارننگ دینا ہو، تنبیہ کرنا ہو، تو اس پر بلند پہاڑی پر چڑھ جاتے اور کہتے واہ صباحا، واہ یا صباحا، کہ یہ صبح کا وقت ایک یہ علامت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے، چڑھ کر یا صباحا یا صباحا کی ندا اللہ کے نبی نے بلند کی۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ محمد اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ یہ پاگونے صدا پر آپ نے چڑھا اور یا صباحا کی ناراض استدا کو بلند کیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ وہی محمد ہے جس کو ہم امین کہتے ہیں، یہ وہی محمد ہے جن کو ہم صادق مانتے ہیں، سچے مانتے ہیں۔ لہذا ہر کوئی اپنے کام کو چھوڑ کر، کیونکہ اللہ کے نبی محمد کا اعلان تھا، سارے لوگ داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کا امتحان لیا، پوچھا کہ اے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ، اگر میں تم کو یہ خبر دوں پہاڑ کے اس طرف جو تم کو نظر نہیں آ رہا، اس طرف جس کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو، چونکہ میں بلندی پر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہاں پر ایک بہت بڑی فوج ہے جو کمر بستہ ہے، مسلح ہے، تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، کیا تم اس بات کو مانو گے؟ مکہ والوں نے انہوں نے کہا کہ اے محمد، ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا تو نہیں ہے، کسی سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے،
اور کسی سے ہم کو ڈر اور خدشہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی بات ہے ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں مانا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا۔ 40 سال آپ ہمارے پاس زندگی گزارے ہیں، ہم آپ کو امین کہتے رہے، ہم آپ کو صادق کہتے رہے، ہم آنکھ بند کر کے آپ کی اس بات کو تسلیم کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں، اس سے بھی بڑی خطرناک چیز سے میں تم کو آگاہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھو ورنہ جہنم کا ایندھن تم بنو گے، جہنم میں تم جلو گے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام پہلے ہی پہنچا دیا تھا۔ یہ لوگ جو ابھی کچھ دیر پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار تھے، اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور آپ پر بس دعائیں کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا پیغام کامیابی کے لیے جو دیا وہ توحید تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا عمل یا پھر ایسے کام آپ مجھے بتائیے یدخلنی الجنہ، جس پر عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اور ایسا عمل بتائیے کہ جس کو میں اگر کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال کا تذکرہ، ارکان اسلام کا تذکرہ کیا، شہادتین کا تذکرہ کیا، نماز کا تذکرہ کیا، روزوں کا تذکرہ کیا، حج کا تذکرہ کیا، زکات کا تذکرہ کیا۔ ان تمام کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا کیا میں تم کو هل ادلکم علی ملاک ذلک کلی، کیا میں ان تمام کاموں کا جو اصل محور ہے، جو اصل دار و مدار ہے، کیا اس کی خبر میں تم کو نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو باہر نکالے اور اس کو پکڑا اور کہا کہ کفو علیک ھذا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا لمؤاخذون لما يتكلم به، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان سے کہی جانے والے الفاظ پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ کیا ہم زبان سے جو بولتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ لوگوں یاد رکھو، لوگ جتنے زیادہ اوندے منہ اپنے منہ کے بل جہنم میں گھسیٹتے ہوئے ڈالے جائیں گے، ان کی زبانوں کی تراشیدہ کلمات اور بولے ہوئے بول کی وجہ سے زیادہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم حدیث، اور خود اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، کہ یہ جو کتاب نام اعمال ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمع ہے، ہمارے ایک ایک بول کو اس کے اندر لکھا جا چکا ہے اور لکھا جاتا ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف میرا اور آپ کا نام اعمال میں لکھا جائے گا اور مجھے اور آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ میرے بھائیو ذرا غور کریں، میرا اور آپ کا حساب جب ہوگا تو کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس حساب کا جواب دے پائیں گے؟ ہماری زبانیں کیسی قینچی کی طرح چلتی ہیں، اور دنیا کے مسائل تو دنیا کے مسائل، دل کے مسائل میں بھی ہماری زبانیں چپ نہیں ہوتی، ہمارے ہاتھ اور پیر چپ نہیں ہوتے۔ یہ جو موبائل فون اور ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے، اور محدثین کرام نے یہ بھی بیان کیا، کہا کہ اس حدیث کا تعلق خاص کر کے فطروں کے زمانے سے ہم جوڑ سکتے ہیں۔ فطروں کے زمانے کے تعلق سے یہ حدیث، آج یہی زمانے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، حدیث کے نام پر کوئی ایک خبر آپ پھیلا دیجئے، آپ جو ہے آپ کا وہ آڈیو، آپ کا وہ پھیلانا، ہاتھ کا عمل آپ کے لیے اور ہمارے لیے جو کوئی بھی عمل کرتا اس کے لیے تباہی کا باعث ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جس نے حدیث کے نام پر کوئی جھوٹی بات پھیلا دی
اس نے اسی دنیا میں اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا. جہنم میں جانے کا سامان وہ تیار کر رہا. کتنی ساری چیزیں یہ محرم کے مہینے کے موقع پر، یہ ربیع الاول کے مہینے کے موقع پر، ربیع الثانی کے مہینے کے موقع پر بدعات اور خرافات کو حدیث کے نام پر پھیلایا جاتا ہے. یہ سارا کا سارا معاملہ اپنے آپ کو اسی دنیا کے اندر جہنم کے حوالے کرنے والا معاملہ ہے، جہنم کے حوالے کرنے والا معاملہ ہے. میرے بھائیوں، اس جانب ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس جانب ہم کو توجہ دینے کی ضرورت. الغرض یہ ہمارے جو نئے نئے ایجادات ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، اس میں سے استعمال کرنا چاہیے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا اور کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اے محمد، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جانب کوئی غلط بات یا پھر کوئی ایسی بات جو اللہ کی جانب سے نہ ہو اس کو دین کا حصہ بنا دے، اور تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اس کی شہرت کاٹ کر سزا دیں گے، موت دے دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتنا سخت فرمان اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی بھی محفوظ نہیں ہوتے. اللہ کے نبی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ امتیوں کو، اللہ کے نبی کی امت کو یہ بتانا مقصود تھا. جب اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نہیں چھوڑے گا، اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم اور آپ جو حدیث کے نام پر باتیں پھیلاتے، میرا اور آپ کا کیا حشر ہوگا. مدثرین کرام، یہ زبانوں کی حفاظت، یہ زبانوں کی حفاظت انتہائی ضروری ہے. اور اس کے بعد اگر کامیابی چاہتے ہیں تو زبانوں کی حفاظت کیجیے، زبانوں کو قابو میں کیجیے، زبانوں کو کنٹرول میں کرنا چاہیے. ورنہ انسان جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، شریعت نے اس کو بے شرم کہا ہے، شریعت نے اس کو واضح الفاظ میں بے حیا کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم کو شرم و حیا نہیں ہے، اللہ سے ڈر اور خوف نہیں ہے، اللہ سے تم حیا نہیں کھاتے ہو، جو چاہتے ہیں کرو اور جو چاہتے ہیں بول لو، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان الرجل ليعمل بعمل اہل الجنہ، ایک آدمی ہے ایسا عمل کرے گا تو جنتیوں والا عمل ہوگا. ما یکون بینہا و بینہ الا شبر، اس آدمی کے درمیان اور جنت کے درمیان بس ایک بالش جتنی مسافت، یعنی کہ جنت میں داخلے کے بالکل قریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں بیان فرماتے ہیں ثم لا يتكلم بكلمة، اور وہ اپنی زبان سے ایک جملہ کہتا ہے، ایک جملہ نہیں بلکہ ایک کلمہ، ایک لفظ کہتا ہے لا یرا بہا بأسا، اور اس ایک کلمے کو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں، بہت ہلکا سمجھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہدی بہا فی نار جہنم 70 خریفا، اپنے اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کی تہ میں 70 سال کی مسافت کی دوری تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈال دے گا. صرف ایک کلمہ جو میرے اور آپ کے پاس کچھ نہیں، جو میرے اور آپ کے پاس بالکل ہلکی چیز ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو وہ چیز اتنی ناپسند ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے جہنم کے نیچے 70 سال کی مسافت کی دوری میں اللہ رب العالمین ڈال دے گا. بڑے سامعین کرام، جو دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے جو گھر ہیں، اپنے گھروں پر تم کو اتفاق کرنا چاہیے. اللہ نے تم کو جس حیثیت میں رکھا، اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر تم کو راضی ہونا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ٹینوں کا گھر ہے تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اگر آپ کے پاس بڑی عالیشان منزل ہے، بلڈنگ ہے، گھر ہے، اس پر آپ کو قناعت کرنا چاہیے. دوسروں کو دیکھ کر کے وہاں پر دنیا طلبی، دنیا حاصل کرنے کی حرص اور شوق نہیں کرنا چاہیے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیت المال سے مال جو ہے وہ دیا جایا کرتا تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس سے اتنا زیادہ اس سے جو ہے دل کا تنگ ہو گیا، وہ دنیا کا مال نہیں چاہتی تھی. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال یا تو جو خلیفہ حضرت عمر ہے وہ مجھ کو بیت المال سے مال ہی نہ دے، یا پھر کوئی ایسی صورت پیدا کر کہ یہ مال مجھ کو لینے کی
ضرورت ہی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کی وفات ہو گئی استاد، ان کی وفات ہو گئی ہے۔ ہمارے صحابہ کرام تھے، جتنا کچھ ان کو دیا گیا تھا اسی پر وہ اکتفا کیا کرتے تھے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو پھر ہم کو اس عمل کو اپنانا چاہیے۔ اس کا دوسرا مفہوم میرے علم نے یہ بھی بتایا ہے کہ فتنوں کے دور میں ہم کو اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا چاہیے۔ ہر جگہ پر جو ہے اپنی زبان، اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنے وجود کو وہاں پر ڈالنا یہ مناسب نہیں۔ جہاں پر فتنوں کا ڈر ہو، فتنوں کا زمانہ ہو، کون صحیح کون غلط ہم کو معلوم نہیں، تو پھر وہاں پر اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محصور رکھیں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں اور اپنی حفاظت کریں، یہ شریعت نے تعریف دی۔ اور تیسری بات، اگر کامیابی کا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کرو اور رو۔ بہت بڑی نیکی اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا بڑی نیکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دو چیز ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے نکلنے والے آنسو اور جہنم، یہ دونوں چیزیں مومن میں کبھی داخل نہیں ہو سکتی۔ محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، ڈر میں بہت زیادہ روتے، خوف سے روتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو یاد کر کے اپنے چہرے پر پورے آنسوؤں کو مل لیتے اور اللہ کو پکارتے، یاد کرتے اور کہتے، پروردگارا، تیرے نبی کا پیغام، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جس چہرے پر آنسو لگ جائے، میرے خوف سے نکلنے ہوئے آنسو بہیں، اس پر جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے پورے چہرے پر آنسو پھیلے ہوئے ہیں، لہذا میرے چہرے کو تو جہنم سے بچائے۔ اپنے گناہوں کو یاد کرنا یہ کب ہوگا؟ ورنہ ہمارے اندر نہ آخرت کا ڈر، نہ قیامت کا ڈر اور خوف ہے، نہ جہنم کا ڈر اور خوف مجھے اور آپ کو ہے۔ آخرت کا ڈر اور خوف کب پیدا ہوگا؟ جب ہمارے اندر جب ہم اس کے بارے میں سوچیں گے، ہم اپنے گناہوں کو یاد اس وقت کریں گے جب آخرت کا ڈر اور خوف ہمارے ذہنوں میں ہو اور ہمارے دلوں میں پایا جائے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ جن کو ڈرنا چاہیے وہ بلا خوف و خطر دنیا میں گھوم رہے اور منچاہی زندگی گزار رہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے حساب، عذاب، جنت، جہنم کچھ نہیں رکھا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور احادیث میں ان کے ڈر کا تذکرہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو حیوانات ہیں ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من دابۃ الا وہی تصبح یوم الجمعۃ مسیخۃ، کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے، یعنی کہ آج کا دن، جمعے کا دن، ہر جمعہ، ہر جانوروں کے تعلق سے بات بتائی گئی، ہر جانور فجر کے طلوع ہونے کے بعد وہ روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی، بیان فرمایا، مشفقاً، ان کے ڈر ہوتا ہے من الساعہ، قیامت کی قائم ہونے کی وجہ سے۔ جانور یہ جانتے ہیں کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، جانور یہ جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے یا پھر قیامت کے وقوع کی علامت یہ ہے کہ سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب سورج طلوع ہو جائے گا، جب مشرق سے، جانوروں کو دیکھ کر تسلی ہوگی، اطمینان ہوگا کہ چلو آج جو ہے قیامت کا دن نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ جانور جو بے زبان، ان کے لیے کوئی حساب نہیں، قیامت کے ڈر سے وہ رو رہے ہیں، اور انسان، جنات، جن کے لیے جہنم ہے، یہ قیامت کا وقوع ہے، جن کے لیے جنت ہے، جہنم ہے، حساب ہے، عذاب ہے، وہ بلا خوف و خطر، بے فکری میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ یہ تو جانوروں کی بات ہوئی۔ سنن نسائی اور دوسری روایت، حسن درجے کی روایت، نباتات، جو جمادات ہمارے پاس ہیں، ان کے ڈر اور خوف کی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کی گئی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں خواب میں تھا، میں درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا تھا۔ صحیح روایت ہے، درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا تھا، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ درخت بھی میرے ساتھ نماز پڑھ رہا، میں تلاوت کر رہا ہوں، مجھے جو اس سے بھی تلاوت کی آواز آ رہی، میں سجدہ کر رہا ہوں، وہ بھی سجدہ کر رہا، میں رکوع کر رہا ہوں، وہ بھی رکوع کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہم اکتب علی بہا اجرا، اللہ رب العالمین، یہ سجدہ میں نے جو کیا اس کی وجہ سے میرے حق میں تو ثواب کو لکھ دے، وضع عنی بہا وزرا، اور اس کے ذریعے سے مجھ پر جو وبال آ سکتا ہے اس کو ختم کر دے، واجعلها
بها عندك ذخرا، اور اس سجدے کے ذریعے سے میرے لیے ذخیرے آخرت تو بنا دے. وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داؤد، اور جیسے داؤد علیہ السلام سے تو نے عبادت کو قبول کیا، مجھ سے بھی اس عبادت کو قبول کر دے. یہ جمادات کا، یہ درختوں کا، پتھروں کا معاملہ ہے. قیامت سے ڈر کر، اللہ کے عذاب سے ڈر کر، خوف کا یہ منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم کو ملتا ہے. تو فرشتوں کے تعلق سے آپ لے لیجیے، ان کے لیے بھی جنت اور جہنم نہیں. جنت اور جہنم تو انسانوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح روایت طبرانی کی، مسواوات السبع، یہ جو ساتوں آسمان ہیں، ساتوں آسمان میں موضع قدم، کوئی ایسی جگہ نہیں کہ قدم بھر یا الا شبر یا بالش بھر، الا اوقف یا پھر مٹھی بھر زمین، ایسی آسمان میں خالی جگہ نہیں ہے جہاں پر فرشتے نہ ہوں. یعنی کہ چپے چپے میں ساتوں آسمان میں فرشتے پھرے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ملک قائم، بعض فرشتے ٹھہرے ہوئے اللہ رب العالمین کے لیے قیام کرتے ہیں، بعض فرشتے رکوع میں ہیں، بعض فرشتے سجدے میں ہیں. لیکن جب قیامت قائم ہوگی، یعنی کہ ان کے پیدا کرنے سے لے کر قیامت تک رکوع، سجدے اور قیام میں فرشتے ہیں. اور اللہ رب العالمین جب قیامت قائم کرے گا تو قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر یہ فرشتے کہیں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تبارک و تعالی ہم نے تو تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر، ہم نے تو تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. ساری زندگی قیامت تک اللہ کی عبادت میں لگے رہے، اور اس کے باوجود بھی قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہم نے جیسی عبادت کرنا تھا ویسا کیا ہی نہیں. بل سامعین کرام، آج ہم میں سے بہت سارے لوگ چند عبادتیں کر کر اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. کسی مسجد کو دے دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہو گئی، ہم کامیاب ہو گئے، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. کوئی عمل کر لیے تو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. ایک دن کا روزہ رکھ لے تو یوں سمجھتے ہیں کہ سال بھر کے روزے ہم نے رکھ لیے. آپ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو عبدا یجر من یوم ولد الى یوم یموت حرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اگر کوئی آدمی اس کو اس کی پیدائش سے لے کر مرنے تک، اور مرنا بھی جو جوانی میں نہیں، حرمن 90 سال 100 سال کے بڑھاپے میں اس کی وفات ہوتی، پیدائش سے لے کر مرنے تک، یجر علی وجهه فی مرضات ربی، اس کو اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ کے راستے میں چہرے کے بل گھسیٹا جا رہا ہو، تکلیف میں اس کا لمحہ لمحہ گزرا ہو، تکلیف میں اس کا لمحہ لمحہ گزرا ہو. جب قیامت قائم ہوگی، قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر وہ کہے گا، لحقرہ ذلک یوم القیامہ، جتنا کچھ اس نے اس دنیا میں عمل کیا، اس کی پیدائش سے لے کر مرنے تک اس کو اللہ کے راستے میں جو گھسیٹا گیا، اس کو وہ حقیر جانے کا سمجھے گا کہ آج میں کامیاب ہوں گا یا پھر نہیں ہوگا. مولانا صاحب نے کہا، میری اور آپ کی کیفیت ایسی نہیں، ہماری عبادتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم جس کی بنیاد پر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں. یہ بڑی جو قربانیاں دینے کے باوجود قیامت کے تعلق سے ان کا یہ تصور ہے کہ ہم کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے. الغرض اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کر کے رونے کی ضرورت. آج یہ سارے جمادات، نباتات، یہ فرشتے جن کے لیے حساب و کتاب نہیں، وہ سب ڈر میں ہیں، پریشانی میں ہیں. لیکن ہم انسان ہیں اور جنات ہیں جن کو آخرت کا خوف اور فکر نہیں. اگر آخرت کا خوف اور فکر آ جائے گا تو اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ 3 راستے: اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اور اللہ نے ہم کو جو کچھ دیا اس میں ہم قناعت کرنا، اس پر شکر ادا کرنا، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا. عہد کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج ہی سے ہم اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.